السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج آپ کے سامنے اس شخصیت کے علمی اور سائنسی ایجادات و انکشافات اور خدمات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جس کو بھارت کے پنڈت ودیا ساگر یعنی علم کا سمندر کہتے تھے، جس نے سب سے پہلے دنیا کو یہ بتایا کہ سندھ کی وادی کسی قدیم سمندر کی گہرائی ہے جو رفتہ رفتہ مٹی سے بھر گیا ہے، جس نے نیوٹن سے بہت پہلے کشش ثقل کا نظریہ پیش کیا تھا۔ آپ جانیں گے اس عظیم ہستی کو جو ایک ہی وقت میں جیومیٹری، حیت، فلکیات اور ریاضی کا ماہر تھا۔ وہ شخصیت ہے ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی کی۔ ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی کی پیدائش ایران کے شہر خوارزم کے قریب ایک گاؤں میں سن 973 عیسوی یعنی 363 ہجری میں ہوئی۔ البیرونی 1019 تک یعنی 409 ہجری تک غزنہ میں رہا اور محمود غزنوی کی بنوائی ہوئی رستگاہ میں فلکیات کا مشاہدہ کرتا رہا۔ جب محمود غزنوی ہندوستان آیا تو البیرونی کو بھی ساتھ لایا۔ بیرونی نے یہاں آ کر سنسکرت زبان سیکھا۔ اس کے بعد بیرونی نے سنسکرت سے کئی کتابیں عربی میں ترجمہ کی۔ سن 1029 یعنی 419 ہجری میں غزنی واپس آ کر البیرونی نے کتاب الہند لکھی۔ اس کتاب میں اس نے بھارت کے ہندو اور ان کے رسم و رواج، طرز زندگی وغیرہ کا مفصل حال بیان کیا۔ برہمنی ہند اور ہندی فلسفے، بھاگوت گیتا کا بھی مفصل حال اس نے بیان کیا۔ البیرونی کی ایک اور کتاب آثار الباقیہ ہے۔ اس میں دنیا کی مختلف اقواموں کا تذکرہ ہے کہ وہ کب شروع ہوئیں، کہاں آباد ہوئیں، ان کے سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں اور ان کے تہوار کب اور کیسے منائے جاتے ہیں۔ البیرونی کی ایک اور کتاب مسائل بیرونی کے نام سے ہے، جس میں زاویے کی تثلیث اور ہندی مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ البیرونی کی تصنیفات طب پر 56 ہیں، ریاضی پر 10 ہیں، فلسفہ پر 17 ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر 14 اور علم کیمیا پر 22، 119 کتابیں۔ اس کے علاوہ 6 کتابیں اور روزمرہ کی زندگی پر بہت سارے رسالے لکھے جن کے نام دوسری کتابوں میں ملتے ہیں۔ البیرونی کی 5 مشہور کتابوں کے نام یہ ہیں: قانون مسودی، التفہیم فی اوائل صنعت القنزیم، آثار الباقیہ، کتاب الہند، مسائل بیرونی۔ یہ 5 کتابیں دنیا میں بہت مشہور ہوئی۔ البیرونی کی ایجادات و انکشافات اور تحقیقات۔ البیرونی پہلا سائنسداں ہے جس کی تحقیق یہ ہے کہ سندھ کی وادی کسی قدیم سمندر کی گہرائی ہے جو رفتہ رفتہ مٹی سے بھر گیا ہے۔ اس نے لکھا دریائے سندھ کی وادی ہندوستان کا حصہ ہے۔ البیرونی نے نیوٹن سے بہت پہلے کشش ثقل کا نظریہ یعنی گریویٹی کی تحقیق پیش کیا تھا۔ البیرونی سائنسداں پکار 2 کی پیدائش سے 700 سال پہلے زمین کی لمبائی چوڑائی تقریباً 25,000 میل ہے معلوم کر چکا تھا۔ البیرونی نے بچوں کی پیدائش کے متعلق عجیب و غریب مشاہدات پیش کیے۔ حیاتیات کے متعلق بیرونی کے پاس خاصا علم تھا۔ وہ درختوں کے پتوں کا علم رکھتا تھا۔
درختوں کے پتوں کی تعداد جفت یعنی 4، 8 اور 10 ہو سکتی ہیں، لیکن طاق یعنی 3، 5، 7 نہیں ہو سکتی۔ یہ البیرونی ہی کا انکشاف ہے۔ البیرونی نے پتھروں اور دھاتوں کی ثقافت پر بھی تحقیق کی جو آج تک صحیح ثابت ہو رہی ہے، اور البیرونی کی تحقیقات پر آج تک کسی نے تردید نہیں کی۔ البیرونی مطالعے، مشاہدے اور تصنیف و تالیف میں ہمہ وقت مشغول رہتا تھا۔ بھارت کے پنڈت اس کے علم و فضل سے متاثر ہو کر اسے ودیا ساگر یعنی علم کا سمندر کہتے تھے۔ ایک اور مورخ لکھتا ہے، البیرونی ہمیشہ تصنیف و تالیف میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا ہاتھ قلم کو، اس کی آنکھ مطالعے کو، اور اس کا دل و دماغ غور و فکر کو ہمیشہ مصروف رہتا تھا۔ وہ صرف اور صرف کھانے اور سونے وغیرہ کے وقت ہی چھوڑتا تھا۔ البیرونی 75 سال کی علم و عمل سے بھری ہوئی زندگی گزار کر 1048 عیسوی یعنی 438 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرمائے۔ حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے مسلم سائنسدانوں کی تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ مجھے اس بات پر قوی امید ہے کہ آپ کے دل میں بھی داعیہ پیدا ہو رہا ہوگا اپنے آپ کو یا اپنے اولاد کو سائنسداں بنانے کا۔ یہی ہمارے اس محنتوں کا حاصل ہے۔ اس کے ساتھ میں وہی پرانا ریکویسٹ پھر ایک بار آپ سے کرتا ہوں جو ہمیشہ کرتا رہا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ، جب تک دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔